أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین اکرام، آج کی اس غمناک مناسبت سے سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں نے تبرکاً سورہ قدر کی تلاوت کی، چونکہ آج شب قدر بھی ہے اور شہادت مولائے متقیان بھی ہے۔ دونوں کے عنوان سے گفتگو کرنا ہے، جیسے کہ ہماری گفتگو قرآن کے سلسلے سے روزانہ ہوتی تھی، لہذا یہ سورہ قدر کی تلاوت قدر یعنی شب قدر کی مناسبت سے کہ آج ہی یا شب قدر میں اس قرآن کے نازل ہونے کی یعنی تاریخ، اس کی اور بھی بہت ساری اہمیت ہے جو آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کی اہمیت کے حوالے سے خود آج کہ ہمارے جن کی شہادت کی تاریخ ہے مولائے متقیان، اپنی اس آخری وصیت میں تمام عالم اسلام اور تمام انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں، واللہ اللہ فی القرآن، یعنی قرآن کے سلسلے سے خدا سے ڈرو، خوف کرو۔ جہاں ساری وصیتیں تھیں، جہاں ساری باتیں تھیں، وہیں قرآن کو بھی مولا نے فراموش یا لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اگر نجات، اگر صحیح راستہ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو، تمہارے غیر تم پر سبقت نہ کر جائیں۔ بہت اہم جملہ، میں کیا ایک ناچیز طالب علم اور اس کی وضاحت یعنی سورج کو چاند دکھانے، چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن ظاہراً تو یہ بات واضح ہے کہ مولا شاید تفسیر کر رہے ہیں وہی جو قول پیغمبر تھا کہ آپ نے بھی جاتے جاتے یہ دو چیزیں ہمارے حوالے کی، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اور یہ ہمارے امام بھی جب اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے یعنی امتیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس لیے کہ بیٹا یعنی شرعی لحاظ سے سارے لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جیسا کہ 27 رجب کی جو زیارت ہے امام کی، اس میں بھی یہ کہا ہے اور پیغمبر کی صریح حدیث بھی ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، یعنی ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو یہ باپ اپنے بیٹوں کو، شرعی بیٹے ہوں یا نسبی ہوں، سب کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ قرآن سے غافل نہ رہنا۔ پیغمبر نے بھی یہی کہا جاتے جاتے، اور مولا کائنات نے بھی ایک جملہ اور آگے بھی کہا
کہ غیر تم پر سبقت نہ کر لے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پڑھے گا سب کو یعنی علم ملے گا، سب کو ہدایت ملے گی، سب کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، لہٰذا تم غفلت نہ برتنا کہ غیر تم پر سبقت کر لے جائے۔ یہ بات یعنی اس اہمیت کے حوالے سے اب میں اپنی گفتگو کا یعنی تمہیدی دور سے اور آگے کہ پیغمبر نے شاید یہی وجہ تھی کہ جو پیغمبر کی حدیث ہے صریحی طور پر کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یا اس کے برعکس وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جملہ جو کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اس حدیث یعنی کی وضاحت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کچھ پیغامات کے ساتھ۔ پیغمبر نے یہ صریحی طور پر فرمایا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، ابن شاپوری وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی یعنی اس آیت اس حدیث کی راویہ جو ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ ہیں کہ آپ سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ میں تھوڑی دیر یعنی اگر اس حدیث کے شان کو بتا دوں یعنی شان صدور کو، تو شاید آپ تک میری بات مکمل طور پر پہنچ جائے۔ وہ یہ کہ جنگ جمل یہ بھی ایک عجیب جنگ تھی کہ ادھر نہیں جانا، لیکن جناب ابو ذر کے ایک غلام ابی ثابت یا ابو ثابت، ان کا کہنا ہے کہ میں جنگ جمل میں مولا کے ہمراہ تھا، ہمرکاب تھا، لیکن وہاں مجھے تھوڑا سا شک ہوا، یعنی کہ حق کدھر ہے۔ جب جنگ جمل میں یعنی ام المومنین تشریف لائیں تو مشکوک ہوا۔ دیکھیں آج کے زمانے کے لحاظ سے بڑا آسان ہے کہ انسان حالات کو پرکھ لے یا سمجھ لیتا ہے کہ کہاں کون حق ہے اور کون باطل پہ تھا، چونکہ اب یعنی کتابیں یا علماء یا فقہا نے کام کیا ہے اور ہم تک باتیں آ گئی ہیں تو آسان لگتا ہے، لیکن وہ کنڈیشن اور وہ سچویشن بیان کرنا یا اس کو واضح کرنا بڑا سخت تھا۔ لہٰذا یہ جناب ابو ذر کے غلام یعنی ابی ثابت جن کا کہنا ہے کہ میں تو ہمراہ تھا مولا کائنات کے اور جنگ بھی کر رہا تھا، ساتھ تھا، لیکن مجھے شک ہو رہا تھا، حتیٰ یہ میرا شک ظہر تک رہا، اور میں اس شک کو مٹانے کے لیے مولا کائنات سے میں نے دریافت کیا کہ مولا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے۔ تو مولا نے ایک عارفانہ جملہ کہا جو تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھ دیا ہے کہ اعرف الحق تعرف اہلہا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حق میری طرف ہے یا حق فلاں کی طرف ہے یا حق کہاں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کو پہچانو تو اس کے اہل کو بھی جان جاؤ گے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہر انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، لیکن مولا کائنات نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ حق کو ڈھونڈو، حق کہاں ہے، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا اہل کون ہے۔ یہاں سے بھی ان کا نقل کرنا ہے کہ مجھے یہاں بھی بات سمجھ میں نہیں آئی مکمل کی حق کدھر ہے، لیکن ظہر کے بعد میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ اللہ نے ہدایت کی اور یقین ہوا کہ حق کدھر ہے۔ خیر جنگ مکمل ہو گئی، اور مکمل ہونے کے بعد یہ مولا سے رخصت اور اجازت لے کر مدینے کی طرف آتے ہیں۔ مدینے میں آتے ہیں تو جناب ام سلمہ کے گھر جاتے ہیں، دق الباب کیا، دروازہ کھلا تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ہاں کھانے پینے یا کسی اور کام سے نہیں، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں اور احوال کے لیے۔ جناب ام سلمہ نے یعنی مبارکباد دی اور سراہنا کی، اس کے بعد وہ سارا واقعہ نقل کرتے ہیں
کہ یہ میں جنگ میں تھا اور میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کدھر ہے، مولا کی طرف یا ان کے مد مقابل ام المومنین کی طرف، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ یہ تم کہاں تھے، این کنتا حین طائر القلوب مطائرہ، یہ جملہ یعنی اگر میں اس کی وضاحت کروں تو آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے، اور جناب ام سلمہ کی بھی شخصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ یہ ادیبانہ یا عارفانہ یا جو آپ اس کو نام دینا چاہیں جملے کی کو دے سکتے ہیں کہ تم کہاں تھے کہ جب قلوب یعنی اڑنے والے یعنی سب کے قلوب کو ایک آرام گاہ مل گئی، ایک قرار استراحت گاہ مل گئی، ایک آرام کرنے کی جگہ۔ اب میں اگر اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کروں، طائر القلوب مطائر، معمولاً مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاز لینڈ کرتا ہے۔ قلوب جب پریشان تھے، جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ لوگوں کے دل پریشان تھے کہ حق کدھر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ام سلمہ اس فقرے سے ضرور نظر میں شخصیت مولا کائنات کو رکھی ہوں گی، اس لیے بیان کر رہی ہیں کہ تم اس وقت کہاں تھے کہ جب لوگوں کے طائر یعنی لوگوں کے قلوب پریشان تھے اور ان کو قرار نہیں مل رہا تھا، کہ جیسے وہی فرودگاہ یعنی وہ ایئرپورٹ کی جہاں لینڈ کرتا ہے جہاز تو اس کو قرار یعنی آرام مل جاتا ہے، وہی کیفیت ہے۔ اب اس کے بعد جو ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے جو بات کہی ہے وہ میری بات سے مربوط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اب یہاں سے یہ گفتگو میں اس حوالے سے آپ اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں طرف کا رشتہ معیت کا ساتھ ہونے کا یہ کس حیثیت سے تھا؟ اب اگر آپ معیت کو دیکھیں تو ایک مرتبہ حقیقی ساتھ ہونا ہے، ایک مرتبہ مجازی یا اعتباری ہوتا ہے۔ اعتباری کی مثال یوں دے دوں کہ آج جیسے زمانے میں پارٹیاں آج ہمارے ساتھ ہیں کل ان کے ساتھ ہیں، یا ہم کسی کے ساتھ ہیں، یا بعض اوقات تو یہ کہتا ہے ظاہری طور پر آپ ساتھ رہو اندر سے نہ رہو، یا اندر سے ساتھ رہو، یہ اعتباری ہے قرآن کا ساتھ یا کسی کا ساتھ۔ لیکن جو حقیقی ہوتا ہے وہ جان اور وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، اس میں کون سا ساتھ ہے؟ اس پر یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا علی علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ ہونا یہ ظاہری اور اعتباری ہے، کیونکہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آج سفر پر جا رہے ہیں قرآن ساتھ لیے جا رہے ہیں، یا کم سے کم اس کے سائے میں جا رہے ہیں، اپنے سامانوں کے اندر قرآن لیا، حتیٰ کچھ لوگ تو تعویذ بنا کے ٹانگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حافظ ہے وہ حفظ کر لیا ہے تو قرآن یعنی باطنی طور پر اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ اعتباری ہے۔ آج خدا نخواستہ اس کے ذہن پر کچھ زور پڑا، بھول گیا یا پریکٹس نہیں کیا، روزانہ مثلاً اس کی تمرین نہیں کی، پھر بھی بھول گیا، تو یہ سب اعتباری ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ ساتھ ہوتا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یا یاد کیے ہیں اس کے باوجود بھول جاتے ہیں، یہ اعتباری ہے۔ کیا یہی ساتھ ہے پیغمبر کا فرمانے کے حساب سے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یا کچھ اور حقیقی ہے؟ کہا نہیں، یہ ساتھ تو ممکن ہے، یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ اس سے کہیں یعنی حقیقی ہمراہ، حقیقی معیت میں ہے کہ جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن سوال اب یہ بنے گا اور آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ
اگر پیغمبر نے قرآن کو علی کے ساتھ کہا اور علی کو قرآن کے ساتھ کہا، حتیٰ آگے کا فقرہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو آج تو قرآن ہے، علی کہاں؟ آج قرآن ہے، علی کہاں ہے؟ اس سوال کو ہر مسلمان اور ہر صاحبان ایمان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اگر یہ ہمراہی حقیقی ہے اور بالکل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو پھر یہ جدائی ہے یا نہیں ہے؟ دو باتیں ہوں گی کہ یہ تصور کرنا پڑے گا کہ اگر قرآن آج ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا، یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہی کتاب ہے ہدایت کے لیے اور یہی کتاب حیات ہے، تو جب یہ ہے اور قیامت تک رہے گی، تو اب وہی سوال کہ علی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی خود ہیں یا ان کے جیسا کوئی اور علی ہے۔ اب یہاں سے بات پہنچے گی آج اپنے زمانے کے امام تک بھی کہ اگر یہ کہ علی علیہ السلام ہیں یا ان کے جیسا کوئی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن جب تک ہے تب تک تو اہل بیت اور علی ہوں گے ہی۔ یہ اور بات ہے کیونکہ ان میں وہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ہمارا اول بھی محمد، آخر بھی محمد اور ہمارا اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ اسی طریقے سے یعنی علی بھی یہ پہلا علی ہے، آخری علی جو غیبت کے پردے میں ہے، یقیناً وہی کام جو علی کا وجود کر رہا تھا قرآن کی معیت کے ساتھ، وہی ہمارے غیبت میں یعنی پردے میں رہنے والا امام بھی اسی حق کو ادا کر رہا ہے۔ یعنی یہ طے ہے کہ یہ ایک علی ہے اور یہ قیامت تک یعنی خدا کی جہاں تک مصلحت بقائے قرآن کی ہے، وہاں تک اہل بیت کو باقی رہنا ہے اور علی کو ہمراہ رہنا ہے۔ شکلیں بدل جائیں گی لیکن کردار وہی ہوگا، اور آج بھی اس قرآن کے یعنی محافظ جو غیبت کے پردے میں ہیں وہ ہیں۔ اسی لیے اب آج یہ مناسبت جو ہے، یعنی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت شاید اجازت نہ دے، آج کی یہ مناسبت میں کہتے ہیں کہ شب قدر ہے، تقدیروں والی رات ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، جو مانگ لو۔ روزانہ ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں، آج خدا انتظار میں بیٹھا ہے کہ بندے میرے کیا مانگتے ہیں مجھ سے، آؤ مجھ سے سوال کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا سوال کرنا چاہیے؟ کیا مانگ لینا چاہیے؟ روایات کے حساب سے اور علماء اور فقہا کے حساب سے محدث قمی، یہ شیخ عباس محدث قمی جو کہ آپ جانتے ہیں محدث بھی ہیں اور انہوں نے مفاتیح لکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شب قدر میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں وہی مانگنا چاہیے، وہ علم ہے۔ علم کو مانگنا چاہیے۔ اب اس کے میں حاشیہ علماء لگاتے ہیں کہ بقیہ دوسری چیزوں کو مانگنے میں وقت ضائع نہ کریں، یعنی علم مانگیں وہی۔ اور میں اس کو تھوڑی سی یعنی بات تو بہت لمبی ہے لیکن اشارتاً کہہ دوں کہ ہم پس تو ناچیز تھے۔ قرآن نے سورہ اقرا میں کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کہ خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو ایک خون کے نجس نطفے سے، علقہ یعنی وہ لوتڑے سے پیدا کیا ہے، پست تھا جو، خون کو کون ہاتھ لگاتا ہے، نجس چیزیں، لیکن اس پستی سے اٹھانے کے لیے خداوند عالم نے اگلے فقرے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ علم الانسان بالقلم، یعنی میں دونوں باتوں کو ملا دوں، نجاست یعنی پستیوں سے کہ جو علق کی صورت میں تھا، اس سے اگر بلندی پر جانا ہے تو قلم اور علم کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا یعنی انسان کتنا ہر لحاظ سے بھی اگر پست ہے اور اپنی کمی محسوس کرتا ہے، اپنی کمزوری اور ضعف کو، تو اسے علم کی بھیک مانگنا چاہیے آج کے اس مبارک اور اس اہم رات میں اور اس اہم وقت میں، اس لیے کہ اگر علم آ گیا تو سب کچھ ہے۔ اور اسی میں علماء حاشیہ لگاتے ہیں کہ رزق وغیرہ مانگنے میں وقت ضائع مت کرو، اس لیے کہ یہ تو خداوند عالم نے
اپنے نمائندوں کے خاص دشمنوں کو بھی دے دیا۔ فرعون کو کتنا دیا، نمرود کو کتنا دیا، شداد کو کتنا دیا، یا آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں جو دشمنان اسلام و اہل بیت ہیں ان کے پاس رزق بہت ہے، یہ تو خدا دے ہی دے گا، لیکن جو مانگنے کی چیز ہے وہ علم ہے۔ اس لیے کہ یہ علم ہم کو بلندیوں پر لے جا، اشرف المخلوقات بننے کا پورا دار و مدار علم کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہم ایک پسترین اور بالکل ناچیز ایک شے تھے کہ خداوند عالم نے اسی علم کے ذریعے ہمیں بلندی عطا کی ہے۔ اب میں یعنی اپنی بات کو اور آگے لے جاؤں، لیکن یہ تصور نہ کریے کہ اگر ہم نے علم مانگا تو اور کچھ نہیں، جی سب کچھ مانگ سکتے ہیں، ان کے ہاں عطا میں کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ وہ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آج شہادت ہے، یا جن کے طفیل میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، انہوں نے تو سخاوت کا ایسا مظاہرہ کیا ہے جو آج اس ماہ رمضان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائل مانگا اور آپ نے سب کچھ دے دیا، یعنی ان کے پاس نہیں ہوتا تو بھی دے دیتے۔ حتیٰ دشمن جنگ لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے کہا علی مجھے اپنی تلوار دے دو، تو علی نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں اور تلوار اس کے حوالے کر دی۔ اس کو تعجب ہوا کہ اس لڑائی میں کون دشمن کی ہیلپ کرتا ہے کہ جو سامنے لڑ رہا ہے اور جان کا دشمن ہے۔ مولا سے کہتا ہے کہ آپ نے سوچا نہیں؟ کہا نہیں، تو نے ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تیرا یعنی خالی ہاتھ تو ہو جا۔ تو عزیزان گرامی یہ نہ سوچئے کہ ان کے عطا میں کوئی کمی ہو جائے گی اگر علم کے بجائے روزی مانگ لے، سب کچھ مانگیے، لیکن یعنی سب سے اہم اور فضیلت ترین علم ہے، اور اس صاحب علم کا ظہور ہے۔ اگر وہ آ گیا تو یقیناً ہماری مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، اب یہاں جو دعاؤں میں ہے کیا کرنا چاہیے، میں زیادہ وقت نہیں ہے نہ زیادہ باتیں کر سکتا ہوں، ایک فقرہ کہوں گا کہ آج دعا میں جب بھی اعمال پر بیٹھیں، مصلی پر بیٹھیں یا مصائب سنیں یا فضائل سنیں، سب کچھ سنتے ہوئے جب آپ کے دل میں تھوڑا حزن آ جائے، شاید خداوند عالم نے یعنی مولا کی شہادت کو اسی شب قدر میں ملا دیا ہے کہ ایک کام میں دونوں کام ہو جائے گا، کہ جب حزن طاری ہوگا مولا کے غم اور ان کی مصیبتیں سن کر، تو پھر خدا کو یاد کریں اور شب قدر کی اہمیت، یعنی جو خدا نے کہا ہے کہ اس شب قدر میں مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیا علی علیہ السلام امیر المومنین کے دل کو کبھی ہم نے تکلیف پہنچائی یا نہیں؟ صرف اس بات کو اگر پہنچائی ہے تو وہی دعا کریے خداوند عالم سے کہ پالنے والے ایسی توفیق دے دے یا وہ چیز عطا کر دے کہ جس پر چل کر، جس پر عمل کر کے، جس پر گامزن ہو کر میں ہر وہ کام کروں جس سے علی اور اہل بیت خوش ہو جائیں، یعنی ان کی ناراضگی مجھ سے نہ رہ جائے، یہ طے ہے۔ عزیزان گرامی اس بات کو ضرور یاد رکھیے آج کی پوری رات یا آئندہ جو شب قدر آنے والی اس میں، کہ آیا ہمارے کردار سے اور ہماری وجہ سے کیا کبھی علی ناراض ہوئے، یا ہمارا کوئی عمل ایسا تھا، اور یہ حقیقت ہر آدمی اپنے آپ میں جانتا ہے، کسی کی کوئی نشاندہی نہیں، ہر انسان خود تصور کر سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں 100% وہ علی کی خوشنودی کے لیے ہے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً ہماری معرفت تو وہ ہے نہیں کہ جو قنبر کی تھی، جو مقداد کی تھی، جو بودر کی تھی، جو سلمان کی تھی، جو اصحاب خاص مالک اشتر کی تھی، ویسی نہیں ہے، لیکن مولا بس اتنی توفیق دے دیجئے کہ قیامت تک ہم آپ کے شیعوں میں شمار ہوں۔ یہ اس طرح کی دعائیں مانگیں بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہمیں مولا کا شیعہ اور ان کا پیروکار کہا جائے۔ ہاں ایک طرف وہ کہ ایسے اعمال کی توفیق دے دیئے، دوسری یہ کہ ہم سے یہ لیبل اور ہم سے یہ ٹائٹل ہٹنے نہ پائے، اور ہم اس پر اس طرح تو نہیں مولا لیکن چلنے کی کوشش کریں گے، بصیرت پیدا کرنے کی
کوشش کریں گے۔ اب یہ یقیناً رات کیسے نہیں معلوم، میں کیسے کہوں کہ اہل بیت یا علی کے گھرانے کے بچوں کی یہ کیفیت آج کیا ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں، ضربت لگی ہے شب یعنی بستر شہادت پر، مولا کیسے کیا عالم ہے۔ پتہ ہے علی جیسا فاتح خیبر ان مصیبت اور اس تکلیف سے کبھی پیر پھیلاتے تھے اور کبھی پیر سمیٹتے تھے، پیر پھیلاتے تھے اور سمیٹتے تھے۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے سامنے گیا، خون جاری ہے، مولا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس پٹی یعنی زرد رنگ کی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولا کا جسم کہاں، پیشانی کہاں ہے اور پٹی کہاں ہے۔ یہ سب مصیبتیں تو اب آئی ہیں، 30 برس وہ جملہ مولا کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات اور اس علی کی مظلومی کی ایک جملہ میرے خیال سے اس کے بعد تو مصائب کی ضرورت نہیں ہے، اور شب شہادت نہ ہوتی تو اسی پہ بات ختم کر دیتا کہ علی نے جناب زہرا کو تماچا لگتے دیکھا ہے، کون کیسے برداشت کیا مجھے۔ یہ 29 برس پھر علی زندہ رہے، کس مصیبت میں رہے اور کس تکلیف میں، یہ علی جانتے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں عزیزو، یہ ضربت کا لگنا تھا، اس کے بعد شہادت اور وصیتیں سب کر ڈالیں۔ کچھ خصوصی وصیتیں بھی تھیں، سارے بچوں کو امام حسن کے ہاتھ، سارے بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اور لیکن ایک بچہ رہ گیا، اسی میں کہتے غشی پہ غشی آ رہے تھے مولا کو، دورانیہ بڑھ گیا، اس میں غش طاری ہو گیا، مولا عباس رہ گئے۔ ام البنین تڑپنے لگی کہ میرے بچے کو کسی کے حوالے کیوں نہیں کیا، شاید کوئی خطا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا، کہتے ہیں مولا ارے کیا میرے بیٹے نے کوئی خطا کر دی ہے، آخر آپ نے ان کا ہاتھ کیوں نہ دیا؟ کہا یہ تو میرے سجدے کی تعبیر ہے، یہ میری دعاؤں کی تاثیر، ارے ان کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ شاید یہ فلسفہ تھا کہ کربلا کے لیے آمادہ کرنا تھا کہ بھیا، اور ایسا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ ہاتھ کٹ گئے، اس کے بعد ہی ہاتھ جدا ہو گیا، لیکن ہاتھ کو واپس نہ لیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا کی شہادت کی مناسبت سے سب کچھ وصیتیں کر دی، جنازہ تیار، کہا تھا کہ 4 جنازے، اور یہ تاریخ میں 2 ہی ایسے جنازے ہیں جو رات میں اٹھے تھے، یا تو جناب زہرا کا جنازہ یا مولا کائنات کا، یہ 2 جنازے، اور ان میں تشییع جنازہ کے لیے یا تدفین میں بہت کم لوگوں نے، گھر کے کچھ خاص اصحاب نے شرکت کی، لیکن ہاں یہ مظلومی ہے مولا کی جنازہ، اور یہ وصیت کے مطابق تھا کہ تم لوگ پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ملک آئے ہو اٹھانے کے لیے، میں کہوں گا اے فرشتوں، اے جبریل و میکائیل، ارے یہاں آنے کی ضرورت خاص نہیں تھی، ارے بچے تھے وہ اٹھا لیتے باپ کا جنازہ، ارے امام حسن و امام حسین تھے، عباس موجود تھے، محمد حنفیہ وغیرہ سارا کنبہ تھا، اٹھا لیتا۔ ارے 20 برس کے بعد آئیے گا کربلا میں، وہاں ایک علی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اپنے باپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ اجرکم اللہ۔ جنازہ لے کر گئے، اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے 2 ہی مظلوم کی قبریں آرے پوشیدہ اور مخفی رہی ہیں، ایک جناب زہرا کی جو آج تک مخفی ہے، اور ایک علی مرتضیٰ کی جو کچھ دنوں تک مدتوں کے بعد آشکار ہوئی ہے۔ جنازہ قبر تیار ہوئی، ایک واقعہ آخری رحمت تمام ہے۔ اب امام حسن و امام حسین واپس آ رہے تھے، کھنڈر سے کچھ آواز کراہنے کی آ رہی تھی، قریب ہوتے گئے، دیکھا کوئی ضعیف ہے، نابینا ہے، وہ آواز دے رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، قریب گئے، کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں،
کیوں کیا وجہ؟ کہا کوئی آتا تھا وہی کھلا دیتا تھا. 3 دن سے کہا نام پوچھا؟ کہا نہیں. جب بھی نام پوچھا تو کہتا تھا کہ ایک فقیر کے پاس ہے. یہ ایک فقیر کے پاس ہے. نام نہیں بتایا لیکن 3 دن سے نہیں. ایک مرتبہ حسنین چیخ مارے ہائے وہ میرا بابا تھا جو آج اب اس دنیا میں نہ رہا، ہم اس کو دفن کر کے آ رہے. جیسے اس بزرگ نابینا نے یہ سنا، ارے دھاڑے مار کر بے ہوش ہو گیا، روح نکل گئی. میں نے کہا حق یہی ہے ایک چاہنے والے کا اس غم مصیبت اور اس بلا میں. ارے جب جدائی کیسے برداشت کرے، لہذا غم سے نڈال ہو کر میں کہوں گا تم نے تو صرف سنا تھا. ارے ان بچوں سے پوچھو، ارے جن کے سر سے سایہ اٹھا وہ یتیم ہو گئے. ستم عباس کا کرتا ہے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا. قتل علی کی آتی ہے افلاک سے صدا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا. یہ جبریل کی سنی جو ہی آواز دل خراش، 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 جبریل کی سنی جو ہی آواز دل خراش. بے تاب ہو کے بی بیاں کرنے لگی بکا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا. جا کر تو دیکھو مسجد کوفہ میں نثار، 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 جا کر تو دیکھو مسجد کوفہ میں نثار. حسنین سے یہ زینب و کلثوم نے کہا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا. پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے حواس، 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 پہنچے پسر جو دوڑتے مسجد میں بے حواس. دیکھا بیجا کو خون میں سر تر فگار تھا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا. میمون ہانی ختیجہ و فاطمہ، 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 میمون ہانی ختیجہ و فاطمہ. کہتی تھی کس نے روزے میں بابا پہ کی زفا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب و کلثوم کو کیا. شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے سر، شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے سر، شہزادیاں نکلنے
کو ہے گھر سے ننگے سر، شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے سر، شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے سر، مولا کو گھر میں لے چلو فضا نے دی صدا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، شہزادیاں نکلنے کو ہے گھر سے ننگے سر، 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 مولا کو گھر میں لے چلو فضا نے دی صدا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در، پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در، پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در، پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در، پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب در، اس وقت کا ہے راویوں نے واقعہ لکھا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، تھامے تھی بیٹی پاؤں سنبھالے تھی کوئی سر، 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 کچھ کر رہی تھی سینہ زلی نالا و بکا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، جراح کو طلب کیا وہ آیا خوش خوشحال، 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 دیکھا تو زخم سر کو تو سر پیٹنے لگا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، 21ویں سیام کا کس طرح ہو بیان، 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 کوفے میں ایک قیامت صغرا ہوئی بپا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، کس نے یتیم زینب کلثوم کو کیا، ہے علی مولا، ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی،
یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیگ حیدر پروین ملجم بتا، کیوں چلائی تیگ حیدر پروین ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظروں میں جانے علی کے کیا خیال آتا رہا، نظروں میں جانے علی کے کیا خیال آتا رہا، ہے خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میات سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میات سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شام کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ حسین حسین حسین